ہمارا یہ بطور مسلمان عقیدہ ہے کہ یہ ساری کائنات کی معیشت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور ہماری نماز کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ میں سب سے پہلے اپنے جس نظریے کا، عقیدے کا، سوچ کا، پالیسی کا اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے اعتراف کرتا ہوں، قبول کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ساری دنیا کا پالنے والا اللہ ہے۔ یہ میرا عقیدہ ہے، یہ میری سوچ ہے۔ اس کے بعد پھر وہ اللہ کے متعلق اگلی باتیں کہتا ہے، پھر وہ اللہ سے کہیں مدد مانگ رہا ہے، کہیں راستے کی درستگی کی رہنمائی مانگ رہا ہے، لیکن سب سے پہلا جملہ اس کا یہ ہے کہ ہر طرح کی حمد کے، تعریف کے لائق اللہ ہے۔ اس کی بنیادی دلیل یہ ہے وہ رب العالمین ہے، یہ عقیدہ ہے۔ اب دنیا میں کفار نے بالخصوص یہ نظریہ دیا کہ نہیں، رب کوئی ایک تھوڑا ہے، رب تو بہت زیادہ ہے اور ان کے اختیارات بہت زیادہ ہیں۔ ایک وقت تھا یہ مکہ میں جو 360 انہوں نے نصب کیے ہوئے تھے بیت اللہ کے دائیں بائیں، ان میں سے بھی رزق کے بڑے ان کے خدا تھے جو روزی میں اضافہ کرتے، کم کرتے اور کر نہیں سکتے تھے۔ پیروکار جھوٹے دعوے، جعلی سوچ معاشرے کے اندر لانچ کرتے، اگلی نسل، بچے وہ سمجھتے بڑے جو کہہ رہے ہیں شاید ٹھیک ہی ہے، وہ اس کمزور، بوتے، کھوکھلے شرکی عقیدے کا حصہ بنتے اور ان بتوں سے باقاعدہ ڈرتے، خوفزدہ ہوتے۔ اگر یہ ناراض ہو گیا تو معیشت ڈاواں ڈول ہو جائے گی، ہمارا رزق اس پر بین لگ سکتا ہے۔ یہ وہاں پر سوچ دی گئی۔ چلو وہ کافر تھے، بیوقوف تھے، اللہ نے کافروں کو بیوقوف کہا ہے، وہ کچھ بھی کریں ان سے توقع کی جا سکتی۔ ایک کلمہ پڑھنے والا، ایک نماز پڑھنے والا، قرآن پڑھنے والا، جب وہ بھی اسی عقیدے پر ہو کہ میری معیشت کا کنٹرول آسمانوں پر نہیں ہے، زمین پر ہے، تو بتائیں دونوں کی جہالت میں کیا فرق رہ گیا؟ ہم اس کو تو 19-20 کا فرق بھی نہیں کہہ سکتے، یہ تو برابر کا جوڑ ہے۔ حالانکہ جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ میں اس رب کے سامنے کھڑا ہوں جو سارے عالموں کو رزق دیتا ہے، تو بھئی پھر اس کا شریک اس معاشی مسئلے میں کوئی دوسرا ہے؟ دلیل کوئی نہیں، لیکن نام بڑے کے استعمال ہوتے ہیں، ٹریڈ مارک بڑے رکھے ہیں، لوگوں شو کو بڑے لگا کے رکھے، صاف کہتے ہیں کہ فلاں ہمارے رزق میں تبدیلی پیدا کر سکتا ہے، وہ ناراض ہو گیا تو رزق کا مسئلہ بن جائے گا، وہ خوش ہو گیا تو رزق کے دروازے کھل جائیں گے، یہ فلاں کی نظر کرم ہے، یہ فلاں کی نظر کا فیض ہے۔ یہ جتنے فیض سارے ملے ہوئے ہیں، یہ سارے بے فیضے بن کے رب سے فیض اٹھانا، نام کسی اور کا لگانا، یہ شرکی عقیدہ ہے۔ جس بندے کی یہ سوچ ہے وہ پیسے تو گن سکتا ہے، اندر کا سکون نہیں لے سکتا، وہ آئیڈیل نجات کا مالک نہیں بن سکتا، کیونکہ اس دنیا کا بہت بڑا مسئلہ ہے الہ العالمین، ساری کائنات کا، سارے عالموں کا الہ رب اللہ ہے۔ تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے اپنی معیشت میں بہتری پیدا کرنے کے لیے کہ سب سے پہلا اور بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ہم اندر باہر سے اس کو قبول کر لیں کہ میرا رب اللہ ہے، اور ایسا رب ہے کہ سارے زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے، وہ جس کا چاہے رزق زیادہ کر دے، جس کا چاہے کم کر دے، یہ اختیار اس کے پاس ہے، کسی دوسرے کے پاس یہ والیوم نہیں ہے۔ واللہ یقبض ویبسط، اللہ فرماتے ہیں اللہ ہی وہ ذات ہے جو رزق میں اضافہ بھی کرتا ہے اور کمی بھی کرتا ہے، اللہ کے علاوہ یہ والیوم، یہ کنٹرول کسی دوسرے کے پاس نہیں ہے۔ تو جس بندے کا یہ عقیدہ کہ یہ سارا کنٹرول میرے اللہ کے پاس ہے، سمجھ لو کہ معیشت میں اس نے سب سے بڑا اور بنیادی مرحلہ طے کر لیا ہے، وہ پاس ہو گیا انشاءاللہ، اللہ ہمیں ان میں سے کر دے۔ اور جس بندے کے اندر اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کا خوف ہے، کسی دوسرے کے متعلق یہ ڈر ہے کہ وہ ناراض ہو گیا تو رزق کم ہو جائے گا، وہ خوش ہو گیا تو رزق میں اضافہ ہو جائے گا، وہ شرک پر بھی ہے، جہالت پر بھی ہے،
وہ اپنے معاشی نظام کو سیٹل کرنے کی لائن پر نہیں ہے، بلکہ وہ تباہی اور بربادی کے راستے پر ہے۔ یہ پہلی چیز۔